میں نے خبر پڑھی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، دلی طور پہ بہت زیادہ صدمہ ہوا، کیونکہ یہ کام ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ یہ کام ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون دفن ہو چکا ہے۔ یہ کام ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ ہوا کیا کہ سندھ میں ٹنڈو محمد خان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ہے بخشو خان بردی، وہاں کی جامع مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ اس مسجد میں فجر کی اذان نہیں دی جائے گی۔ وجہ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک جج صاحب رہتے ہیں جن کا نام منیر بخش ہے، سیشن جج ہیں۔ ان کی اس فجر کی اذان کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ جو بلاوا آ رہا ہے اس میں آواز یہ دی جا رہی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس حکم نامے سے یہ معلوم ہوا کہ جج صاحب کو نماز نیند سے بہتر نہیں لگ رہی بلکہ نیند نماز سے بہتر لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو نیند نماز سے زیادہ بہتر لگتی ہے تو آپ اپنا گھر کسی جنگل میں بنا لیں جہاں پہ آپ کو کتے، بندر اور خنزیروں کی آوازیں تو آئیں، جانوروں کی آوازیں تو آئیں، لیکن اذان کی آواز نہ آئے۔ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یہ اذانیں دینے کے لیے بنا تھا، یہ نمازیں پڑھنے کے لیے بنا تھا، یہ اس لیے بنا تھا تاکہ کوئی بدبخت شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑا سکے۔ اور آپ کو یہ جو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، یہ جو منصب ملا ہے، یہ اسی کی بدولت ملا ہے کہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ۔ تو اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں آپ کو جج بنا دیا گیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارتے، نہ کہ آپ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی طرح یہ حرکت کرتے کہ آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ فجر کی اذان بند کروا رہے ہیں۔ شرم والی بات ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پورے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے، اور آپ نے صرف مسلمانوں کے دلوں کو مجروح ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو آپ فرعون کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کر جایا کرتی تھیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس اپنی گھٹیا حرکت سے اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور پوری امت مسلمہ سے بھی معافی مانگیں گے، اور جو مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں ان پر مرہم رکھیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر مسلمان ابھی تک اتنے بغیرت نہیں ہوئے، مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی ابھی تک باقی ہے۔ آپ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، عوام سے معافی مانگیں، اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے توبہ کر کے پوری امت مسلمہ سے معافی مانگ کے اپنا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھیں گے، ورنہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور پوری امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔